کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس نے صحافیوں کے مسائل پر اور یہ جو مجوزہ سیاہ قانون ہے اس کے حوالے سے بہت اہم اجلاس منعقد کیے ہیں اور اس میں بڑا اہم جو ہے انہوں نے باتیں کی ہیں، ڈیولپمنٹس کی ہیں، بڑے اہم سوالات اٹھائے ہیں۔ تو ان کو سوال پوچھنے سے پہلے یا مائک دینے سے پہلے میں ان پر جو ایک مقدمہ بنایا گیا ہے صرف ان کے خیالات اور ان کا جو نقطہ نظر ہے اس کی وجہ سے میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں، کیونکہ وہ مقدمہ بھی آزادی اظہار پر ایک حملہ ہے۔ تو ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے جو ہم پہلے بھی اپنے دھرنوں میں وہ شعر بہت ہم سناتے رہے ہیں آپ کو، میری داستان حسرت وہ سنا کے روئے، میری داستان حسرت وہ سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے، تو پھر روئیں گا۔ تو میاں جاوید لطیف صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ آج کے اس دھرنے کے حوالے سے اور یہ جو قانون جس کی ہم مخالفت کر رہے ہیں اس کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل عزت، قابل احترام جرأت کے علمبرداروں، جس حق گوئی کا اور جس سفر کا آغاز آپ نے 73 سال پہلے شروع کیا، آج جو کہا جا رہا ہے کالا قانون، میں اس کو نہیں مانتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کا پاکستان بنا، میرا پاکستان بنا، تو آج آپ قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمودات ہمیں جو سناتے ہیں، تو قائد اعظم نے تو کہا تھا کہ آزادی اظہار پر پابندی اس پاکستان میں نہیں ہوگی۔ آپ کا 73 کا آئین کیا کہتا ہے اور آپ کی 18ویں ترمیم کیا کہتی ہے؟ اس کے باوجود بھی اگر آپ ضد ہو کہ ہر حال میں آزادی اظہار پر پابندی ہوگی، وجہ کیا ہے؟ اور پھر ہمیں کوئی بھاشن یہ دے کہ جناب یہ ہم پابندیاں اس لیے لگا رہے ہیں، یہ بل اس لیے لا رہے ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ قومی مفادات کو کوئی ڈوچ نہ کر جائے، قومی مفادات پر کوئی سودے بازی نہ کر لے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں جو یہ اس خدشے کا اظہار کرتے ہیں اور یہ بار بار ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی فیک نیوز آپ کہتے ہو، فیک نیوز دیتا کون ہے اور اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ اور اگر میں ٹھیک ہوں، میں آئین قانون کی عملداری چاہتا ہوں، تو اگر کوئی فیک نیوز دے گا تو کل کو اس کی تردید آئے گی، دینا پڑے گی۔ آپ لوگ دیتے ہو تو پھر اس صحافی کی، اس چینل کی، اس میڈیا گروپ کی کریڈیبلٹی رہ کیا جائے گی؟ مگر حقیقت کچھ اور ہے۔ حقائق یہ ہیں کہ جس طرح جمہوریت کو کنٹرول کرنا، جس طرح احتساب کو کنٹرول کرنا، جس طرح انتخابات کو کنٹرول کرنا، جس طرح نتائج کو کنٹرول کرنا اور جس طرح کوشش کرنی انصاف کو کنٹرول کرنا، یہ ہے مقصد آپ کا کہ میڈیا کو کنٹرول کر کے جو آپ 73 سالوں سے کر رہے ہیں، دراصل اس کو بڑھاوا دینا۔ اور یہ اگر بات کرتے تھے پولیٹیشین، سیاستدان، سیاسی جماعتوں کے اکابرین، جب یہ بات کرتے تھے آپ کہتے تھے NRO چاہتے ہیں، مگر آج سوال یہ ہے کہ میڈیا کے لوگ جب کھڑے ہیں اس کے لیے کہ یہ پابندیاں ہمیں قبول نہیں ہیں، یہ کون سا NRO چاہتے ہیں؟ یہ کس سے NRO چاہتے ہیں؟ یہ بتایا جائے کون سا ان کا احتساب ہو رہا ہے جس سے یہ NRO چاہتے ہیں۔ تو پھر اصل بات یہ ہے کہ یہ وزیر اطلاعات جو کہہ رہے تھے یہ نہیں کہہ رہے۔
یہ کہہ رہے ہیں عمران خان، اور عمران خان کی سرپرستی میں یہ جو وزراء باتیں کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزراء سمیت عمران خان سمیت ان کی بھی یہ مجال نہیں ہے بقول وزیر اطلاعات کے کہ ہمیں کوئی اور کہہ رہا ہے، تو پھر جرت پیدا کریں نا، کسی اور کا نام بھی لیں، یہ بات بتائیں قوم کو کہ آپ مجبور ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، حکومت کسی اور کی ہے، بل کوئی اور لا رہا ہے، یہ کھل کے بات کریں۔ اور اگر کل جو ہم نے 4 دن پہلے جو سب کمیٹی بنائی تھی، یہ اطلاعات کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی سب کمیٹی جو بنائی تھی، آپ کے وزیر اطلاعات وہ فون کر کے کہتے ہیں اور ایک خط لکھواتے ہیں سرکاری ممبر سے کہ ہمیں جو سب کمیٹی کی سربراہ ہے مریم اورنگزیب یہ نہیں چاہیے، تبدیل کریں۔ اب سب کمیٹیوں کو بھی اور اسٹینڈنگ کمیٹیوں کو بھی ہدایت کرو گے کہ کون سی کمیٹی کا کون سربراہ ہونا چاہیے؟ اس سے آپ کی میلا فائلی، اس سے آپ کے ذہن کی عکاسی ہوتی ہے، مگر یہ کل سب کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوگی اور اس میں ہم اس کو کالا قانون نہیں، ہم ان کو ان کے مائنڈ سیٹ جو ان کا ہے اور جو ان کے لانے والوں کا ہے دراصل اس کو بے نقاب کل ضرور کریں گے۔ ہم بتائیں گے کہ یہ صحافیوں کا ایشو نہیں ہے، یہ پوری قوم کا ایشو ہے، یہ آپ پوری قوم کی زبانیں بند کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کو اندھیرے میں رکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی یہ نہ جان سکے کہ پاکستان کے مفادات کا سودا کون کر رہا ہے۔ تو میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کسی طور پر بھی ان پابندیوں کو قبول نہیں کرے گی، اور اگر کسی کے ذہن میں یہ شک شبہ ہے کہ یہ قانون شاید وہ پاس کروا لے، یہ نہیں ہوگا، یہ ہونے بھی نہیں دیں گے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کسی سیاسی اکابرین کے ذہن میں یہ بات ہے کہ قانون پاس ہو جائے گا مگر احتجاج جاری رہے گا، ہم انشاءاللہ تعالی قانون پاس ہونے ہی نہیں دیں گے، کسی حد تک بھی جانا پڑا ضرور جائیں گے، کیونکہ اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہ جائے گی۔ تو میں آخر میں پھر سے اس چیز کا یقین دلاتا ہوں پوری قوم کی اس آواز کی طرف جو اٹھ رہی ہے، وہ آواز آپ کے لیے کہ آپ پوری قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں، آپ جس جرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں پوری قوم آپ کو سلوٹ کرتی ہے۔ میں آزادی اظہار رائے کے دھرنے میں شرکا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جتنے پالیٹیشینز آئے ہیں اور جتنے ہمارے دوست یہاں موجود ہیں، اور میں ابن رضوی صاحب کا خصوصی طور پر مشکور ہوں کہ وہ وہاں پر ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں عامر بٹ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ دوستوں میں کھانا تقسیم کروا دیں، عمران خان کی طرف سے جو کھانا آیا ہے وہ تقسیم کروا دیجیے، شکریہ آپ کا۔ میں گزارش کروں گا